بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، قرآن حکیم کے 21 سپارے کا مطالعہ جاری ہے، سورۃ السجدہ کا مطالعہ جاری ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ذکر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کا معمول رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ بے شک ہماری آیات پر تو وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، ہم بھی سجدہ ادا کر لیں گے بعد میں، اور آپ بھی ضرور ادا کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی۔ جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، اور اثر کیا لیتے ہیں؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی راتوں کا حال بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ راتوں کو آرام تھوڑا کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ یہ ایمان والوں کی شان، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے، کچھ آرام بھی کرتے اور قیام بھی کرتے، اللہ کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے اور اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے۔ اب ان کے لیے کیا انعام ہے؟ بڑا پیارا انعام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا جو کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون، اس کی جزا ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ نے تیار کیا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت کی نعمتیں ان امیجنیبل ہیں۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا۔ وہ ہے جو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ جب اللہ اکبر میزبان ہوگا اور بندے جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے تو اس کی میزبانی کا عالم کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو مومن ہو وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو فاسق ہو؟ لا یستوون، یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اعمال الگ تو نتائج بھی الگ ہوں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے رہنے کے باغات، ریزیڈینشیل گارڈنز ہے جنت میں باغات، نزلا بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس برے لوگوں کا برا نتیجہ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، مراد دھکیلا جائے گا اس میں۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور انہیں کہا جائے گا دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، جہنم کی آگ کا، اس کے وہ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تکذیب کی تھی، جس کو جھٹلایا، یہ لو آخرت بھی برحق، جہنم کا عذاب بھی برحق، اسی میں تم پڑے رہو گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اور ہم انہیں ضرور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے، شاید کہ وہ لوٹیں، مراد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون عذاب بیان ہو رہا ہے۔ ایک بڑا عذاب تو ہے آخرت کا، اور ایک کہ بھی قوموں کو مٹا دیے جانے والا معاملہ بھی آتا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، آزمائشیں، تنبیہات آتی ہیں، کبھی قحط کا معاملہ، کبھی کسی اور بیماری کا معاملہ، کسی وبا کا معاملہ، اینڈ سو آن، جیسے آل فرعون پر معاملہ ہوا، دیگر اقوام پر معاملہ ہوا۔ یہ چھوٹے عذاب کیوں آتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اعمال کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لائیں، تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں اور اس کی پکڑ اور عذاب سے بچ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون عذاب کی ایک بہت اہم شق ہے جس مقام پر بیان ہوئی۔
فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی اعراض کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ بہت سخت بات ہے۔ ایک تو کافروں کا معاملہ، وہ لوگ جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ اعراض کر کے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ یہ تو ہوا کافروں کا معاملہ۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ مقامات پر لوگوں کو سعادت ملی کہ قرآن پاک کا ترجمہ تشریحی سن رہے ہیں، اور اللہ کی ٹی وی کو اس سعادت پچھلے کچھ سالوں سے میسر آ رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ براہ راست اللہ پاک کا کلام کا ترجمہ ہم سامنے پیش کر رہے ہیں آپ کے، ہمیں مل رہی ہے نصیحت، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اب اس کے بعد ہم کیا اعراض کریں گے؟ پس پش ڈال دیں گے، قرآن پاک کو بند کر دیں گے، قرآن پاک کو فراموش کر دیں گے، قرآن پاک سے دوری ہو جائے گی، قرآن پاک پھر کبھی کھلے گا نہیں اگلے 11 مہینے تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈرنا چاہیے۔ ہمیں نصیحت ہو رہی ہے نا قرآن سے۔ وہ کافر تھے کہ اعراض کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں مجرمین سے انتقام لیں گے ہم۔ اللہ اکبر، ہم تو مسلمان ہیں، کیا ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ توجہ کیجئے گا، کیوں ٹی وی پر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ترجمہ اور دیگر قرآن پاک کے حوالے سے تعلیمات کا سلسلہ رہے گا۔ جہاں جہاں موقع ہو ہمیں اس میں شرکت کرنی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہوں کہ جو قرآن کو اعراض کریں گے، اس سے اعراض کریں گے، اور اللہ ایسے مجرمین سے انتقام لے گا۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو اے مخاطب تم اس کے ملنے کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک اعتبار سے میں نے کیا، اس کی تشریح مختلف اعتبارات سے کی گئی۔ ایک سادہ بات کیا ہے، تورات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلام عطا کیا گیا تھا، اور اب نبی اکرم علیہ السلام ہے جن کو قرآن حکیم آخری کلام کے طور پر عطا کیا گیا۔ تو عموم کے اعتبار سے ترجمانی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو اس کے ملنے کے بارے میں اے مخاطب تم شک میں مبتلا نہ ہونا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور مشرکین کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ایسے نہیں اللہ نے کسی رسول کو ایک کتاب کو بھیجا ہو، پہلے بھی رسول آئے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے بھی کتابیں آئیں جیسے کہ تورات کا عطا کیا جانا۔ ہاں ان بنی اسرائیل کے افراد کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے اور وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور جبکہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو تورات عطا ہوئی، ہدایت کے طور پر عطا ہوئی، اور ان میں ائمہ تھے، ان کے پیشوا ذمہ دار جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق رہنمائی کرتے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔ امامت کب ملی ہے؟ جب اللہ کے کلام سے جڑیں۔ امامت کب ملی ہے؟ جب صبر کیا۔ صبر یہ بھی ہے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا، دنیا کے مفادات سے اپنے آپ کو روک کر آخرت کا طلبگار بننا۔ امامت کب ملی ہے؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کا سامان کیا۔ امامت کب ملی ہے دنیا اس وقت لوگوں کی جب وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اب تو ہم بنی اسرائیل کو تو بھول جائیں اس معنی میں کہ وہ قصہ پارینہ ہو گیا۔ آج ہم مسلمان امت مسلمہ ہیں، کیا اللہ کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا۔ آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی، کیا آج ہم صبر کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبت میں ڈوب تو نہیں گئے اور آخرت کو فراموش تو نہیں کر دیا؟ دین کو پس پش ڈال کر دنیا کو ترجیح تو نہیں دے دی؟ اور اللہ کی آیات پر کتنا یقین ہے؟ دنیا جہاں کے لوگوں کے کوٹیشنز کو کوٹ کیا جاتا ہے، سارا میڈیا جو ہے وہ رات بھر لگا رہتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کارپوریٹ سیکٹر میں فلاں مینجمنٹ کے گرو نے یہ کہا، فلاں بزنس کے ایکسپرٹ نے یہ کہا، فلاں بگ آئیکن نے یہ کہا، اور ٹائیکن نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا، اس کا بیان کتنا ہے؟ یقین ہے کہ یہ سب سے عظیم کلام ہے؟ یقین ہے کہ یہ کتاب انقلابی والی کتاب ہے؟ یقین ہے کہ انسانیت کی تقدیر کو بدل دینے والی کتاب ہے؟ جب تک یہ نہ ہو دنیا کی امامت نہیں مل سکتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، امت کو امت والے کام کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے
یہ بات ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، یہ ان کے گھروں مراد ان کے کھنڈرات وغیرہ میں چلتے پھرتے ہیں، وہی جو بستیاں ان کے راستوں میں آتی تھی مشرکین کے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ مردہ زمین کو اللہ زندگی دینے پر قادر، فصل اگا دینے پر قادر۔ دنیا میں اندھیرے تھے، دنیا بنجر تھی، اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، قرآن حکیم کی بارش برسا دی، اب ایمان کی فصل لہلہائے گی۔ اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لاکھ روڑے اٹکانے کی کوشش کرو حق کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس حق کے کلمے کو سر بلند فرمائے گا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور یعنی اس کے دین کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اپنے دین کی روشنی کو پورا فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہاں ان کو سمجھایا گیا مثال سے، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ آج یہ اکڑ دکھا کر پوچھنے کب آئے گا عذاب، جب عذاب آئے گا، فیصلہ آ جائے گا تو اب ماننا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ کوئی عمل کے لیے مہلت ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، رخ پھیر لیجئے۔ وَانْتَظِرْ، انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ چیلنج کے انداز میں، دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، سورہ سجدہ کا مطالعہ مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے قبل 18ویں پارے میں سورۃ النور مدنی سورت، اور اب یہ سورۃ الاحزاب مدنی سورت، دونوں کے مضامین میں خاصی یکسانیت ہے۔ یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی سورہ احزاب، سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ وہاں بھی معاشرت کی ہدایات تھیں، یہاں بھی معاشرت کی ہدایات۔ وہاں گھر کے اندر کے پردے کا بیان تھا، یہاں گھر سے باہر کے پردے کا بیان بھی آئے گا۔ وہاں بھی سچے ایمان والوں کا ذکر تھا، یہاں بھی ہے۔ وہاں سورہ نور میں منافقین کا ذکر تھا، یہاں بھی ہے۔ اور وہاں ایک خاص تناظر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آیا تھا اور ان کی عفت پاک دامنی کا ذکر تھا۔ وہ ایک خاص غزوہ کی واپسی کا معاملہ تھا، تب وہ واقعہ پیش آیا، غزوہ بنی مصطلق۔ یہاں غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ سورۃ الاحزاب ہے، مدنی سورت۔ کئی ایک اہم معاشرتی ہدایات ہیں، حجاب کے احکامات کا بیان بھی ہے، اور جن لوگوں کی آنکھوں پر حجاب پڑ چکا، جو کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا ذکر تو نہیں ہے، تو ہم آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا کر خود بتا دیں گے اللہ کے کلام سے کہ حجاب کا لفظ قرآن حکیم میں آیا، شاید ان لوگوں کی آنکھوں پر حجاب پڑ چکا ہے۔ اسی طریقے پر غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی آئے گا، سچے ایمان والوں کا بیان، ایمان کے جھوٹے دعویدار ان کا تذکرہ یعنی منافقین کا بھی بیان آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو اے نبی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وحی کیا گیا، اس کی پیروی کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ ایک اہم نقطہ نوٹ کیجئے گا، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، امت کو تعلیم ہے، 4 ہدایات، تقوی اختیار کرنے کی، کفار و منافقین کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی وحی کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو تعلیم۔ یہ نقطہ نوٹ کیجئے گا، کیوں؟ آگے ازواج مطہرات، امت کی ماؤں سے خطاب ہے، البتہ اس کے ذریعے، اس خطاب کے ذریعے امت کی عورتوں کو بھی تعلیم عطا کی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ بعد میں کام ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ کیا مطلب؟ ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، تو مراد ایک شخص کا عقیدہ ایک ہی ہوگا، ایک دل میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
ایمان اور نفاق ایک ہی دل میں جمع ہو ممکن نہیں. اس کو یہاں پر بیان ایک خاص انداز سے کیا گیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے جس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا. اس مسئلے کو ظہار کہتے ہیں. عربوں کے اندر یہ بری رسم تھی، اپنی بیوی کو کوئی کہہ دیتا تم تو میری ماں کی طرح ہو، اور ماں سے تو ظاہری بات ہے تعلق قائم کرنا حرام ہے، نکاح حرام ہے، تو بیوی سے بھی وہ حرام کر لیتے تعلق کو، معاذ اللہ یہ اس کو روک دیا کرتے تھے. یہ بری رسم اللہ تعالی نے ختم فرمائی. یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ 28 سے پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ میں آ جائے گا. ظہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے. تو بات کیا ہے کہ جیسے ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح ایک شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک اور مسئلہ جس کا یہاں ذکر ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ایک شخص کی ایک ہی ماں ہو سکتی تو اس کا باپ بھی ایک ہی ہوگا، تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے کہی گئی بات ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالی حق فرماتا ہے، یعنی حق بیان فرماتا ہے اور وہ راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، مراد سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان منہ بولے بیٹوں کو انہی کے باپوں کی طرف منسوب کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں. کوئی سرپرست کا نام لکھوا دو اس کے باپ کے نام، اس کے تعلق سے، اگر اس کے والد کا نام نہیں پتا. تو جیسے ایک شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ایک شخص کے دو باپ نہیں ہوتے، تو جو لڑکا ہے اگر وہ لے پالک ہے، ایڈاپٹڈ ہے، تو اس کو اس کے باپ کی طرف، یہ لڑکی اس کے باپ کی طرح منسوب کیا جائے جو اس کا حقیقی باپ ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جان بوجھ کر کوئی کسی کو غیر باپ کی طرف نسبت دے تو یہ کفریہ طرز عمل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ہمارے دین میں نسب کا بڑا معاملہ، اور نسب سے پھر رشتے بنتے، پر ان کے بارے میں شریعت کے بہت سارے احکامات آتے ہیں. تو اس بات کی کلیئرٹی کہ کون کس کا حقیقی باپ ہے، تو اس بچی کے حقیقی باپ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، اور اگر باپ کا نام، حقیقی باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو بہرحال تم اس کے سرپرست بن سکتے ہو. فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے ساتھی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی اس میں گناہ نہیں جو تم سے بھول چوک پہلے ہو چکی. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں جو تم اپنے دل کے ارادے سے کرو گے اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب بہت عظیم آیت قرآن پاک کی آ رہی ہے ہمارے روحانی والدین کے لیے. جی، ہمارے روحانی والدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری روحانی مائیں ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے حقدار ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حضور کا اختیار ہے تصرف کے اعتبار سے، پھر تکریم کا پہلو، تعظیم کا پہلو، پھر ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہو. جب تک یہ نہ ہو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مشہور حدیث ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بڑا پیارا جملہ مفسرین میں سے کسی نے لکھا کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کی شعاع ہے، وہ ایمان کے جو نور اعظم ہیں، اللہ اکبر، جو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نور اعظم ہے ایمان کا. اور ہمارے دل میں جو آج ایمان ہے یہ اس نور اعظم کی ایک شعاع ہے. تو یہ شعاع اور وہ نور اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، یہ ہمارا قلبی روحانی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. ہاں
اس کے علاوہ جو احکامات ہیں، مثلا پردے کے احکامات، وہ امت کی ماؤں سے بھی پردے کا حکم آگے ذکر آ رہا ہے جی. اسی طرح ان کی بیٹیاں، ان سے نکاحوں کا معاملہ ہوا ہے. اسی طریقے پر وراثت وغیرہ کے احکامات، وہ تو حقیقی جو قریبی رشتہ دار ہوتے انہی پر ان کی اپلیکیشن ہوتی. وہ احکامات اپنی جگہ، مگر مرتبے کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، اللہ اکبر، اور اعزاز کے اعتبار سے کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی ازواج وہ امت کی مائیں ہیں. اب وہ جو حقیقی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہوتے اور جن سے متعلق وراثت وغیرہ کے احکامات ہیں، ان کا ذکر. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب یعنی اس کے حکم کے مطابق ان میں سے بعض عام مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک تر ہیں. سارے مسلمان بھائی بھائی آپس میں ہیں، مگر وہ جو وراثت کی تقسیم ہوگی وہ تو جو حقیقی قریبی رشتہ دار ہیں انہی کے اندر ہوگی. یہ بات ہمارے علم میں ہے، اور سورہ انفال کے آخر میں بھی ایسی بات ہم پڑھ چکے ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کو حسن سلوک کرنے کا معاملہ کرنا چاہو. یہ بات بھی ہم پڑھ چکے. اگر وراثت میں کسی کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا تو 1/3 مال کی حد تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، غیر وارث کے لیے وہ کی جا سکتی ہے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کے عہد کو لیا معاف کیجئے گا، یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. ایک رائے ہے کس بات کی؟ ان پیغمبروں اور رسولوں سے عہد لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرائیں گے، لوگوں سے جا کر اس بات کی دعوت دیں گے، اور دین کی دعوت کی محنت، دین کی قیام، اس کی نفاذ کی جد و جہد کی محنت، اس محنت کے کرنے کا وعدہ لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلے 2 رکوعوں میں غزوہ احزاب کا بیان ہے. شوال 5 ہجری غزوہ احزاب کا موقع ہے. شوال کا مہینہ 5 ہجری یہ غزوہ احزاب کا موقع. ایک قبیلہ تھا بنو نذیر یہود کا، ان کے خلاف اقدام نبی علیہ السلام نے 4 ہجری میں فرمایا تھا. ان لوگوں نے سازش برپا کی ہے. سارے عرب سے لشکروں کو تیار کیا گیا. تقریباً 12,000 کفار کا لشکر تیار ہوا، اور 2,500 سے 3,000 اہل ایمان مدینہ منورہ میں موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا اور دفاع کے لیے خندق کھودی، اور اللہ شمال مغرب جو حصہ تھا مدینہ شریف کا وہاں خندق کھودی گئی. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام خود بھی خندق کے کھودنے کے عمل میں شریک عمل رہے، اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھ دے. صحابہ کرام نے مشقت جھیلی، آپ نے بھی جھیلی. بھوک برداشت کی، آپ نے بھی برداشت کی. اور 1 مہینے تک کا مدینہ شریف کا محاصرہ رہا. اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے لشکر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. 1 مہینے کے بعد زوردار ہوا چلی، اور پھر سارے ان کی دیگیں الٹ دی، اور ان کے یعنی کفار کے لشکروں کی دیگیں الٹ دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ لشکر ناکام ہو کر واپس چلا گیا. کچھ اور باتیں مزید بعد میں آئیں گی. اب اگلے 2 رکوع میں یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی احسان کو یاد کرو جو تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا. آندھی بھی چلا دی اللہ نے، فرشتے بھی بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا جو تم کرتے ہو. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو جب تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، یعنی اوپر کے علاقے سے مدینہ شریف کے غطفان حوازن کے قبائل آ گئے، اور نیچے کی طرف سے وہ قریش کا قبیلہ ان کے افراد آ رہے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب آنکھیں چندھیا گئیں یعنی آنکھوں خوف طاری ہو گیا، اور دل گلوں میں یعنی کلیجے منہ کو آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. یہ کچھ منافقین بھی ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اسی موقع پر اہل ایمان کو آزمایا گیا، اور وہ شدید انداز سے جھنجھوڑ دیے گئے. بہت بڑی آزمائش. انفرادی سطح پر طائف کا میدان نبی اکرم علیہ السلام پر سب سے بڑی آزمائش مصائب کے ٹوٹ جانے کے اعتبار سے، اور اجتماعی سطح پر
اہل ایمان کی جماعت کے لیے بہت بڑا مصیبت کا معاملہ، یعنی آزمائش کا معاملہ وہ غزوہ احزاب۔ اس موقع پر منافقین کا کیا طرز عمل رہا اور سچے ایمان والوں کا کیا طرز عمل رہا، یہ ذکر اگلی آیات میں ہے۔ آئیے ناظرین کرام مختصر دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رحمان